أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. یہ ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. اور اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر توڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہے. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکو نمبر 28 کی آیت نمبر 223 ہے. 223. اس طرح پچھلے درس کی آیت نمبر 222 تفسیری آیت تھی اور اس کا حق بھی بہت زیادہ تھا. ہم نے کافی تفصیلاً اس آیت کو ہم نے سنا، کافی دلائل ہم نے اس آیت کے تعلق سے جانے، اس کا شان نزول ہم نے جانا. اسی طرح آج کی جو آیت ہے یہ بھی تفسیری آیت ہے، بہت ہی گہرائی والی آیت ہے. اس کے تعلق سے بھی بہت سارے دلائل ہیں. یوں سمجھیے کہ اس کے لیے کافی وقت درکار ہے صرف اس ایک آیت کے سمجھانے کے لیے، اور اس تعلق سے ایسا بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ دلائل یا کچھ باتیں سمجھا دی جائیں اور اگلے موقع پہ کچھ باتیں سمجھا دی جائیں تو پھر دونوں میں کوئی کیا کسی قسم کا جوڑ باقی نہیں رہے گا. تو آیت ایک ہی ہے، موضوع بھی ایک ہی ہے، مگر اس کے لیے وقت درکار ہے اور تفصیلی آیت ہے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بہت دور کی گمراہی میں بھی جا چکے ہیں. اور مسئلہ ہے میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے. ہم نے پچھلے درس میں جو سنا وہ حیض کے مسائل پر ہم نے سنا کہ اللہ کہتا ہے کہ کیا لوگ حیض کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ کہو کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے پاس نہ جاؤ. پھر ہم نے بہت سارے احادیث لگاتار ایک کے بعد ایک ہم نے دیکھی جس میں حائضہ عورت کے ساتھ کیا معاملات ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا کس قسم کا رویہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی روشنی میں ہم نے اس کو سمجھا. اور ساتھ ہی ساتھ حیض والی عورت کی حلت کتنی ہے، مطلب کہاں سے کہاں تک اس کا استعمال ہے اور کہاں سے اس کا استعمال نہیں ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو حیض کا جو خون ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے کپڑے پر جسم پر لگ جانے پر کیا ہوتا ہے. ایسے بہت سارے مسائل الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم نے جانے پچھلے درس میں. آئیے آج کی آیت بھی اسی قسم کی ہے جو کہ تفسیری آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم. نساء عورتیں، عورت، نساء یعنی عورت. نساؤکم، کم کہتے ہیں تمہاری عورتیں.
کو عربی گرامر اب الحمدللہ یہ بھی اللہ کی توفیق ہے کہ ہمارے بعض حضرات سیکھ رہے ہیں. تو عربی گرامر جس طرح 14 جو گردانیں آتی ہیں اس طرح ضمیر کی بھی ایک گردان آتی ہے. ک کما کم کی کما کن اس طرح کی 14 گردانیں. اس میں سے ک یعنی تو، کما یعنی تم دو، کم یعنی تم سب. نساؤکم جان رہے ہیں آپ، اس لیے تھوڑی سی ضمنی طور پر تشریح کر رہا ہوں. نساؤکم یعنی تمہاری عورتیں، تم سب کی عورتیں، تمہاری عورتیں. حرث لکم، حرث یعنی کھیتی، کھیتی کو کیا کہتے ہیں؟ حرث. لکم پھر کم آ گئے، ل یعنی کے لیے، لکم تمہارے لیے. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یہ ترجمہ ہوا. یہاں پر تھوڑا رکنا ہے کیونکہ معنی ختم ہو چکا ہے. اسی کے تعلق سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. چھوٹی آیت ہے، معنی کے اعتبار سے بڑی جامع ہے، مگر جس کی تقدیر میں اللہ نے ہدایت نہ رکھی ہو اس کے لیے گمراہ ہونے کی بھی اس میں علامتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اسی قرآن سے ہدایت بھی دیتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے گمراہ بھی کرتے ہیں. اور اللہ اس شخص کو گمراہ نہیں کرتا جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، متقی ہے. قرآن سے ہدایت ہی ملے گی اس شخص کو جو متقی ہے. تو اللہ نے کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، بڑا پیارا انداز ہے. آؤ، فَأْتُوا یعنی آؤ، کیا چلے جایا کرو، آؤ. حَرْثَكُمْ تمہاری کھیتیوں میں، انا یعنی جیسے، شئتم تم چاہو. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ انا شئتم تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو جاؤ. یعنی بیویاں، عورتیں کھیتی کے مانند ہے اور اللہ نے پرمیشن دے دی، اجازت دے دی اور کہا کہ تمہاری کھیتیوں میں جس طرح سے چاہو جاؤ. اب جس طرح سے چاہو جاؤ سے مراد اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنے تعلق سے دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ حق بات کے بیان کرنے میں بالکل نہیں شرماتا. ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نہیں شرماتا اس بات سے کہ حق بات کو بیان کرے. ان آیتوں میں، ان آیت کے ان ٹکڑوں میں میاں بیوی کے جو ریلیشنز ہیں، بیڈ روم ریلیشنز، انٹر کورس کے جو تعلقات ہیں اور اس کی جو پوزیشن ہے اسی کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے. حیرت انگیز بات ہے. مسلمان جو اپنے آپ کو ایک اللہ کے ماننے والے اور بہترین مقدس دین کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی کتاب میں سیکس کیسے کریں اس کی پوزیشن کا ذکر ہے. حیرت انگیز بات یقیناً ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ایک ایسا دین دیا کہ ہر جگہ پر، ہر موڑ پر اس بہترین دین نے رہنمائی کی، انسانیت کی بہترین، سب سے بہترین. اس لیے اس کی کوئی تلنا اور کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا اس دین کا، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو اس آیت میں انگریزی لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ بڑا ولگر سا معلوم ہوتا ہے، مگر وہ استعمال کرنے سے ہو سکتا ہے شاید مفہوم زیادہ واضح ہو جائے. سیکس پوزیشن جو ہونی چاہیے آدمی اور عورت کی، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے. نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، جاؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح تم چاہو. اب اس کا تو معنی یہ ہوا کہ بیویاں، عورتیں ہماری، وہ ہماری کھیتیاں ہیں. کھیت میں چاہے آگے سے آؤ، چاہے پیچھے سے آؤ، چاہے رائٹ سے آؤ، چاہے لیفٹ سے آؤ، چاہے اوپر سے آؤ، چاہے نیچے سے آؤ، بہرحال کھیتی ہے، اپنی کھیتی جہاں سے چاہو جاؤ. ایک مغالطہ بس اس آیت سے یہ ہو سکتا ہے، یہ نکل سکتا ہے، اور بعض لوگوں نے لیا ہے ان کی تقدیر میں گمراہی تھی.
انہوں نے یہ لیا کہ عورت کو اللہ نے کھیتیاں قرار دیا، اس لیے جب ان سے سیکس کرو، جب ان سے انٹرکورس کرو، جب ان سے جماع کرو تو شرمگاہ میں بھی کر سکتے ہیں اور چاہو تو دور میں بھی کر سکتے ہیں، مقعد میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی پیچھے کے سوراخ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا معنی لوگوں نے لیا، کیونکہ اللہ نے کہا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تم جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ۔ سوال یہ کہ اس آیت کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے؟ کیا یہ معنی بھی نکل سکتا ہے؟ کیونکہ بات تو بس اتنی ہی ہے، پھر آگے اللہ نے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کچھ بھیجو، نیک اعمال وغیرہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تم یقیناً اس سے ایک دن ملنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔ یہاں پر آیت نمبر 223 ختم ہوتی ہے۔ اصل اس آیت کی جو جان اور ملجا و ماوا جو ہے وہ یہی ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنیٰ شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو جاؤ۔ دیکھیے اگر قرآن مجید کو اگر براہ راست سمجھنے کی کوشش کی جائے تو انسان بڑی گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس طرح اس آیت سے بعض مسلمانوں نے یہ استدلال کیا کہ عورت کی دبر سے جماع کیا جا سکتا، انٹرکورس کیا جا سکتا ہے، سیکس کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اس دعوے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پرسنلی بھی چند ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جنہوں نے، اللہ معاف کرے، اللہ اگر وہ زندہ ہے، اللہ ان کی تقدیر میں اگر ہدایت رکھا ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے، جنہوں نے مجھ سے اس بات پر مناظرہ کرنے پر راضی ہو گئے کہ بتا اسلام میں کہاں ہے کہ عورت کی دبر سے جماع نہیں کر سکتے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اور پھر یہ آیت پیش کی میرے آگے، اللہ تو کہتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، تو اس میں سے دبر کی دلیل نکلتی ہے۔ مطلب یہ میں نے براہ راست لائیو پرسنلی میں نے ایسے لوگوں سے ملا ہوں، اس اعتبار سے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ بھی ہیں جو ایسی آیتوں سے غلط استدلال کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ اس آیت کا صحیح معنی مفہوم ہے کیا؟ اس کے لیے وہی اصول ہے کہ سب سے پہلے آیت جو کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، جس شخص پر نازل ہو رہی ہے وہ انبیاء کا سردار، انہی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھیں گے، اور اس انبیاء کے سردار کے براہ راست جو شاگرد ہے صحابہ کرام، انہوں نے اس آیت کا صحیح معنی مفہوم کیا سمجھا وہ دیکھیں گے۔ صحابہ کے براہ راست شاگرد تابعین اور ان کے براہ راست شاگرد تابع تابعین، جن کے تعلق اللہ رسول نے کہا کہ یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں، بہترین لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے تعلق تعریف نکلی، ان سے ہم جانیں گے کہ آیت کا صحیح معنی مفہوم کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ صرف اگر شان نزول دیکھ لیتے ہیں تو ساری غلط فہمیاں اس طرح رفع ہو جاتی ہیں جس طرح کبھی گدھے کے سر پہ سینگ تھے ہی نہیں، اسی طرح غلط فہمیاں رفع ہو جائیں گی، نکل جائیں گی۔ صرف اور صرف شان نزول ایک حدیث کے دیکھتے ہی، الحمدللہ کافی تفصیلاً آج ہم دیکھیں گے۔ ایک حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، حضرت عن ابن المنکدر سمعت جابر، ایک ابن منکدر ہے راوی، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے وہ کہتے ہیں قال کانت الیہود، یہودی کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ تقولو اذا جامعها من ورائها، جب تم اپنی بیویوں سے پیچھے سے جماع کرو، پیچھے کے حصے سے، جاء الولد احول، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا، اس کی آنکھیں ترچھی ہوں گی یا اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جائے گا۔
فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إلى آخر الآية. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس کھیتی میں تم جس طرح چاہو داخل ہو جاؤ. آیت کے نزول کا جو سبب ہے وہ یہ کہ یہودی کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص عورت کو اس کے پیچھے سے اگر اس کے ساتھ جمع کرے، یعنی کہ عورت کو اپنی بیوی کو چت لٹانے کے بجائے الٹا لٹا دے اور اس کے ساتھ اگر انٹرکورس کرے، جمع کرے، تو ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ اب جو بچہ پیدا ہوگا اگر اس سے کوئی حمل ٹھہر جائے تو وہ بھینگا پیدا ہوگا. اللہ نے آیت نازل کیا کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، چاہے تم انہیں پیچھے سے کرو چاہے آگے سے، جمع کسی بھی طریقے سے کرو، چاہے کھڑا کر کے کرو چاہے بٹھا کے کرو، چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے، چاہے سیکسی پوزیشن کوئی بھی ہو، دخول صرف فرج میں ہو، دخول صرف عورت کی شرمگاہ میں ہو. یہ اس کا موضع ہے، یہ اس کی جگہ ہے. اس میں اللہ نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کی طرف جس طریقے سے چاہو جاؤ، مگر جمع صرف اور صرف سامنے کی طرف سے یعنی کہ فرض سے ہی کرو. یہ آیت نازل کی. اس کا ایک اور شان نزول ہمیں ملتا ہے. ابھی یہ جو روایت میں نے بیان کی یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں نے آپ کے آگے رکھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے ترمذی اور مسند احمد کی، اور ترمذی کے اندر یہ جو حدیث آئی ہے حسن درجے کی ہے، یعنی صحیح کے بعد کا درجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال جاء عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. قال ما الذی اہلک، کیا چیز نے تجھے ہلاک کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ. کہا قال حولت رحل البارحہ، اے اللہ کے رسول کل رات میں نے اپنی سواری کو الٹا کر دیا، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ چت لٹا کر انٹرکورس کرنے کے بجائے میں نے اس کو الٹا کر دیا. کیونکہ اہل کتاب کی، اس سے پہلے میں نے کہا اہل کتاب کی بعض باتوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے. جہاں ان کی طرف سے کوئی انٹرپولیشن اور کوئی چینجز ملتا تو اس کا باقاعدہ رد کیا جاتا. بعض اوقات تو بار بار ان کے خلاف کام کیا جاتا، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا کہ یہودیوں نے یہ تک شکایت کی ارے کیسا آدمی ہے یہ، کیسے مسلمان ہے کہ ہر بار ہماری مخالفت کرتے. یہودیوں کی یہ بھی شکایت ہوتی، مگر بہرحال ان کی باتوں کا دھیان دیا جاتا تھا، ان کے باتوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے تو بڑا غلط ہو گیا میرے ساتھ، میں ہلاکت میں پڑ گیا، ہلاک ہو گیا. پوچھا کس لیے؟ تو کہا میں نے اپنی سواری کو الٹا کر دیا، گویا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب میں جمع کر رہا تھا تو میں نے اس کو الٹا کر کے پیچھے سے میں نے جمع کیا. تو فلم يرد علیہ شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش اختیار کی. قال، پھر کہا فأوحى اللہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل کی. دونوں شان نزول ہمیں مل رہے ہیں. ایک یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، اس کے بعد خلاف اس عقیدے کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوڑتے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، تو آپ وسلم خاموش رہے. تو دونوں شان نزول ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. یہودی بھی اس طرح سمجھا کرتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا. بہرحال دونوں پس منظر کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل کی. ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک آیت کے 2 سے 3 شان نزول ہو سکتے ہیں. دونوں میں 2 میں 3 میں جتنے بھی شان نزول ہیں ان میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے. تطبیق کہتے ہیں میچنگ بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح صحابہ تابعین کی ایک اور خاصیت تھی
قرآن کی تفسیر کے علم میں، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی مسئلہ پوچھتا اور وہ مسئلے کا جواب دیتے ہوئے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے تو کہتے کہ اللہ نے یہ آیت اسی لیے تو نازل کی، یعنی جو مسئلہ پوچھتے وہ کہتے کہ اللہ نے آیت اسی لیے نازل کی، یعنی یہ بیان کرتے اس کا شان نزول یہی ہے کہ تم نے جو مسئلہ پوچھا ہے اسی کے لیے یہ آیت ہے۔ گویا کہ جہاں اس آیت کا وہ استدلال ہوتا تو کہتے کہ یہ آیت اسی چیز کے لیے موجود ہے، تو شان نزول اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات سننے کے بعد کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اقبل و اقبل، بیوی سے جب جماع کرو تو سامنے سے آؤ یا پھر پیچھے سے، سامنے سے یا پیچھے سے مراد صرف پوزیشن ہے، دخول صرف فرج میں۔ واتقی الدبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، واتقی، کیا ہے یہ حدیث؟ ترمذی مسند احمد کی حدیث اور ترمذی کی حسن حدیث، کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ واتقی الدبر، واتقی تقوی یعنی بچنا نا، واتقی الدبر، دبر سے بچو، دبر میں دخول کرنے سے بچو، والحیضہ، کل ہی ہم نے مسئلہ سنا، حائضہ سے دخول کرنے سے بچو، حائضہ سے سیکس کرنے سے بچو، یہ دونوں کا مت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ گویا کہ یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی گئی، مگر اب قیامت تک یہ حدیث باقی رہنے والی ہے، قسم خدا کی صحیح حدیث ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، پوری دنیا پوری لاکھ کوشش کر لے، صحیح حدیث ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے رہے گا۔ بعض لوگ کبھی کبھی احادیث کتابوں کے بڑی حیرت ہوتی ہے، کہہ دیتے ہیں حدیث کتاب ہے، ارے میاں اس کو شیعہ لوگوں نے لکھا ہے، یہ کہہ کر پوری طرح رد کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا اللہ نے کہا کہ اس قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہیں، وَإِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کا صحیح معنی اور مفہوم بھی سمجھانے کی ذمہ داری ہماری، اللہ نے قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھانے کی ذمہ داری خود لے لی، اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا کہہ کے، یعنی اس کا بیان کرنا، اس کی تفسیر، اس کی تشریح بیان کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو یہ دو حدیثیں جو میں نے آپ کے آگے رکھی، شان نزول کے اعتبار سے رکھی کہ یہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودی پیچھے سے دخول کرنے کو، پیچھے سے جماع کرنے کو فرج میں ہی، شرمگاہ میں ہی، اس کو وہ عیب جانتے تھے، کہتے تھے کہ اس سے بچہ بھینگا پیدا ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، اپنی کھیتیاں ہیں، تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتیوں میں داخل ہو جاؤ۔ آئیے اس بات کو ہم سمجھے کہ نساؤکم حرث لکم، یعنی بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مسند احمد اور اہل السنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اہل السنن یعنی کیا ہے؟ وہ حدیث کتاب ہے۔ اہل السنن یعنی 4 سنن ہیں مشہور، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی اور سنن نسائی، ان کو السنن کہتے ہیں۔ چاروں میں یہ روایت اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ نساؤنا ما نأتی منها وما نذر، اے اللہ کے وسلم ہم اپنے عورتوں کے پاس جائیں تو کیا کچھ رکھیں اور کیا کچھ چھوڑ دیں، کیا چیز اس پر عمل کر سکتے ہیں، کیا چیز ہے جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے جب اپنی بیویوں کے پاس جائیں۔ قال حرثک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہاری کھیتی ہے، حرثک انا شئت، اپنی کھیتی کی طرف میں جایا کرو جیسے تم چاہو، یعنی دیکھیے اسی آیت کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کہ کیا کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی ہی پیاری حدیث ہے، بالخصوص ان مردوں کے لیے، ان شوہروں کے لیے جو اپنی بیویوں کے حقوق سے غافل ہیں، یا تو بے علم ہے یا غافل ہے، جانتے بوجھتے ہوئے غفلت برت رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غیر الا تضرب الوجه، ایک تو تمہاری کھیتیاں تم جہاں سے چاہو اس میں داخل ہو جاؤ، دوسرا یہ غیر الا تضرب الوجه، اس کے چہرے پہ کبھی نہ مارنا۔ کتنی زبردست حدیث ہے، مسند احمد اور سنن کی یہ روایت، کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے چہرے پہ نہ مارنا۔ جب بھی غصہ آتا ہے انسان کو، طیش میں آتا ہے تو
तमाचा देने को दिल बोलता, या इसका दिल बोलता या शैतान इसके दिल में ख्याल डालता, या शैतान किस्म का माहौल बनाना। बहरहाल इंसान इस पर अमल करने के लिए आमादा हो जाए। उसने कहा कि अपनी बीवी के रुखसार पर, चेहरे पर कभी न मारना। दूसरा, वला तुकब्बिह, बड़ा प्यारा हुक्म है, वला तुकब्बिह, उसको बुरा भला न कहना। बुरा भला कहने की कोई हद होती है, इस तरह न कहे कि वो अपने आप के अंदर जिल्लत में डूब जाए। वला तुकब्बिह, उसको जलील न कर, बार बार क्या पका है, ये पका, अरे इसमें ये कमी है, फला कमी है, वो आता तो क्या आता आखिर। ये तो औरतों की फितरत होना चाहिए हदीस के मुताबिक, मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस के मुताबिक तो औरतों की फितरत होना चाहिए। असल ने कहा कि औरतें ऐसी होती हैं, असल ने कहा हदीस में कि मैं जब जहन्नम में की सैर कर रहा था, अल्लाह बता रहा था, मैंने औरतों को ज्यादा देखा। पूछा अल्लाह तो क्यों? कहा कि तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करते हो। कैसे? बोले कि जिंदगी भर अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारी जिम्मेदारी अदा करता रहे, अगर तुम्हारी फितरत के खिलाफ एक चीज भी चली जाए तो कहते आखिर तुमने मेरे लिए किया क्या? ये नाशुक्री है। ये औरतें, आदमी अगर इस किस्म का रवैया इख्तियार करे, इस किस्म की फितरत में अगर ढल जाए और बार बार औरत को ताना देने लगे, आखिर तू क्या है, आखिर तू क्या, ये असल में क्या बोला, तो कभी उसको बुरा भला न कहे। और तीसरी बात, वला तहजुर इल्ला फिल मुबीत, और उसको अकेला न छोड़, नाराज हो गया तो अकेला छोड़कर कहीं और जाकर मत सो, इल्ला फिल बैत, सिवाय तेरे घर के। यानी एक ही घर में है तो दो अलग अलग बेड हो सकते हैं नाराज होने की वजह से, किसी वजह से, मगर नाराज होकर रात कहीं और मत गुजार। बड़ा नुकसान है इसका, लोग इसको नहीं समझ पाते, बड़ा नुकसान है। बीवियों से नाराज होकर किसी और घर में जाकर सोना और बीवियों को अलग घर में छोड़ देना, ये बड़ा ही खतरनाक अमल है, नुकसानदा अमल है, माशरे के बिगाड़ का सबब भी है। आपने कहा वला तहजुर इल्ला फिल मुरीद, उसको नाराज होकर अकेला न छोड़, उसके बिस्तर पे उसको अकेला न छोड़। कोशिश तो ये करना चाहिए कितनी भी नाराजगी उसको अपने पास सुलाए, खुद उसके बाद जाकर सो जाए। नाराजगी एक तरफ, सोना एक तरफ। अगर कभी नाराजगी हो गई, होता है मियां बीवी के दरमियान उतार चढ़ाव होते हैं, झड़पें होती हैं, तो उस वक्त एक ही घर में है तो फिर आस पास थोड़ा दूर दूर किसी वजह से हो गए कोई नहीं, मगर एक घर छोड़कर दूसरे घर पे न जाए। या नाराज हो गए तो फिर रात किसी और जगह गुजार ली, होटलों में गुजार ली, दोस्तों के साथ। नाराज हो गए तो 3-3 बजे तक बारी घूम रहे, 4 बजे तक, अब ये अकेली बेचारी परेशान है, ये उसका हक है। आप सुनने का ऐसा न करो। ये मुस्नद अहमद और अहले सुनन की हदीस, इससे मालूम हुआ कि औरतें खेतियां हैं और उनके कुछ हुकूक है, उन्हें अदा करना चाहिए। इसी तरह जब हमें यह मालूम हो गया कि इसका शान नुज़ूल क्या है और औरतें खेतियां हैं, उसका क्या मतलब है, जब हमें ये एक हदीस से मालूम हुआ, तो आइए अल्लाह तबारक तआला ये जो कह रहा है कि निसाउकुम हर्सुलकुम, इसका माना क्या है थोड़ा और गौर करें। अल्लाह ने कहा निसाउकुम हर्सुलकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। फतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम, अपनी खेतियों में जाओ जहां से चाहो। मिसाल बयान कर रहा हूं, गौर कीजिए। एक किसान है, उसकी खेती है, खेत है, जाता तो हमेशा खेत की तरफ है, मगर उसके बाजू ही, उसके बिल्कुल बाजू एक गटर बह रही है, इसमें गलीज पानी नहीं बल्कि इंसानों का जो फुजला है, गलाजत, वो बह रही है या वो जमा होता है। हमेशा चलते चलते थोड़ा बाजू जाता है, वहां जाता है और कीमती जो दाने खरीद कर मेहनत करके, जो या फिर कई सालों से हिफाजत करके या पैसा खर्च करके जो दाने लेकर आया था, वो आता है और उस गलाजत में बड़ी मेहनत से बोता है और फिर उम्मीद में रखता है कि अल्लाह इसमें से फसल उगाए। ये किसान आपको कैसा लगता है? खेती बाजू है, उसको छोड़कर बाजू किसी गलाजत में अपने दाने बो रहा है और रब से उम्मीद में रख रहा है, गलाजत में बोकर। बेवकूफ किसान है। अल्लाह ने कहा निसाउकुम हर्सुलकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं।
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اپنی کھیتیوں میں جاؤ جیسے چاہو. تو کھیتی موضع ولد، یہ عورت کی شرمگاہ ہے. کیونکہ کھیتی یعنی کسان جس طرح بوتا ہے اور فصل کے اگنے کا انتظار کرتا ہے، آدمی بھی جب اپنی عورت سے جماع کرتا ہے تو اولاد ہونے کی امید رکھتا ہے. تو اولاد صرف اور صرف عورت کی فرج سے، عورت کی شرمگاہ سے ہی ہوتا ہے، دبر سے نہیں ہوتا. دبر میں اگر آدمی جماع کرے اس سے اولاد نہیں ہوتی. گویا کہ دبر کھیتی نہیں ہے. میں صرف اس بات سے اتنا ہی ثابت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو لفظ کھیتی استعمال کیا وہ دبر کے لیے نہیں بلکہ فرج کے لیے اور شرمگاہ کے لیے اللہ نے استعمال کیا. 101%، 100%. اس میں دو قسم کی باتیں نکل ہی نہیں سکتی قسم خدا کی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر لوگ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُم سے دبر کی دلیل کیسے نکال لیتے ہیں. نہیں نکالنا چاہیے. اللہ نے تو کہا تمہاری کھیتیاں ہیں. گویا کہ عورت کی شرمگاہ اصل کھیتی ہے کہ جب اس سے جماع کیا جائے تو اولاد ہونے کی امید رکھی جا سکتی ہے. ورنہ اس کسان کی طرح جو بیوقوف ہے کہ اپنی کھیتی کا راستہ بدل کر دوسری طرف جا کر غلاظت میں اپنی دانے بو دیتا ہے اور خوش بھی ہے کہ فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہونے والا. معلوم ہوا کہ حرث لکم سے مراد عورت کی اصل شرمگاہ ہے، دبر نہیں ہے. اور دبر کے تعلق سے ایک نہیں دو نہیں ان گنت انلیمیٹڈ آپ احادیث پیش کرتے ہیں اس کے حرام ہونے کے تعلق سے، اس کے حرام ہونے کے تعلق سے. آئیے کچھ حدیثیں دیکھتے ہوئے چلیں. ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ شخص ملعون ہے، لعنت زدہ کیا ہوا ہے جو اپنی عورت سے دبر کے ذریعے سے جماع کرے. لعنت زدہ ہے. یہ حدیث وعید سنا رہی. لعنت و پھٹکا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو عورت کے ساتھ دبر سے کام کرے. کتنے کھلے احکامات. اکثر پھر بھی مسلمانوں کے احکامات نہیں معلوم ہے. معلوم ہوتے ہوتے شادی کے 10 سال 15 سال گزر جاتے، علم نہیں حاصل کرتے. شادی سے 2 سال پہلے بھی اگر نوجوان اس کے آداب و زفاف اگر پڑھنا شروع کرے شادی کے مسائل تو کم از کم علم آئے گا. شادی جس دن ہوتی اس دن فون آتے، سراج بھائی آپ کہاں ہیں، ذرا مسائل سمجھنا تھا. بولے شادی کی پہلی رات آپ سارے مسائل سمجھیں گے، کہاں سے سمجھ میں آئے گا. آپ کی کاوش، آپ کی کوشش کیا ہے دین کے لیے؟ بس یہی کہ چلتے پھرتے کام کر لو. اور دنیا کی جب باری آتی تو صبح 4 بجے اٹھیں گے کیونکہ بامبے پہنچنا ہے انٹرویو دینے کے لیے. دین کے لیے کوئی کوشش نہیں، کوئی کاوش نہیں. تو آپ نے کہا کہ لعنت زدہ ہے وہ شخص جو اپنی عورت کو دبر سے کرے. اس طرح ایک اور حدیث سنن نسائی اور ترمذی کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الذی یأتی امرأۃ فی دبرها لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک جو شخص اپنی عورت کے پاس دبر کے ذریعے سے جاتا ہے، دبر سے جماع کرتا ہے، دخول کرتا ہے، لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. نگاہ کرم، نگاہ رحم اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف رہے گی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف. گویا کہ لعنت و پھٹکار دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ لعنت و پھٹکار لگی رہے گی، صرف ایک حرام کام کرنے کی وجہ سے، صرف اپنی خواہش کو صحیح جگہ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت اور پھٹکار اس پر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، عن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے قال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحی من الحق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کے بیان کرنے میں بالکل نہیں شرماتا. 3 مرات 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کے بیان کرنے میں بالکل نہیں شرماتا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کے بیان کرنے میں بالکل نہیں شرماتا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات کے بیان کرنے میں بالکل نہیں شرماتا. لا تأتون النساء فی دبورہن فی ادبارہن، تم اپنی بیویوں کے پاس دبر کے ذریعے سے نہ جانا. حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ معلوم ہوا، اس حدیث کے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ٹکڑا بیان کر رہے تھے تو اس سے پہلے اللہ نے وحی کیا تھا، تبھی تو اللہ کے نام پر یہ کہہ رہے کہ اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا. یعنی معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے سنن ابن ماجہ کا، یہ اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ احادیث بھی وحی شدہ ہے، وحی کیے گئے ہیں. احادیث کسی نے بنائے نہیں اپنی مرضی سے، احادیث اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا احادیث بھی نازل ہوتے تھے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم یہ حدیث بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے شرمایا حق بات بیان کرنے کو. پھر کہتے ہیں کہ لا تأتون النساء فی ادبارہن، عورتوں کے پاس دبر کے ذریعے سے نہ جانا. اسی طرح ایک اور حدیث مسند احمد اور بازار ایک حدیث کتاب ہے، اس کی حدیث، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کرائی بھی. وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، غور سے سنیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی اللوتیۃ الصغریٰ، کہ یہ لواطت ہے، چھوٹی لواطت. لواطت کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی جو قوم ہلاک ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جس جگہ وہ رہتے تھے اس بستی کو زمین سے اکھیڑا اور اس کو اوندا پٹک دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اوپر سے پتھروں کی اور آگ کی بارش ہو رہی تھی. ایک گناہ تھا ان کا، کیا؟ دبر میں جمع کرتے تھے، لواطت کرتے تھے. تو آپ نے کہا یہ چھوٹی لواطت کہیے آپ، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. یعنی رجل یاتی امرۃ فی دبرہا، یعنی کہ یہ لواطت یعنی کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ دبر سے جمع کرنا. اسی طرح یہ حدیث اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. ایک اور حدیث ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث راوی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سنیں، بہت اہم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من اتا حائضا او امرأۃ فی دبرہا، اگر کوئی شخص اپنی حائضہ بیوی کے پاس جائے اور اسے جمع کرے، یا پھر اپنی بیوی سے دبر کے ذریعے سے جمع کرے، او کاہنن، یا کسی کاہن جادوگر کے پاس جائے جو غیب کی خبریں سناتا ہو، مستقبل کی باتیں بیان کرتا ہو، چھپی باتوں کی خبر دیتا ہو، فصدقہ، اور پھر اس کی بات کی تصدیق بھی کر لے، تو کہتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، یقیناً اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خود نازل ہے اس کا انکار کر دیا. ہوا کہ اسلام کا اس نے انکار کر دیا، اسلام کا اس نے کفر کر دیا. 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس میں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث. 1 حائضہ عورت سے جمع کرنا، 2 اس کے دبر سے جمع کرنا، انٹرکورس کرنا، 3 کاہن جادوگر بابا لوگوں کے پاس، جانتے کے پاس جانا اور اس کی بات کی تصدیق کرنا اسلام کے انکار کرنے کے لیے کافی ہے. بھلے وہ یہ نہ کہے کہ اسلام جھوٹا ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، میں اسلام سے کفر کرتا ہوں، اس کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ بعض اعمال میں صرف عمل دیکھا جاتا ہے، زبان نہیں دیکھی جاتی، نیت نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ جو بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کی نیت نہیں دیکھی جاتی، اس کا یہ عمل کافی ہے کہ اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا. اسی طرح آخری حدیث آپ کہہ کے رکھ رہا ہوں، میں اس حدیث کو سب سے آخر میں رکھوں گا. اس تعلق سے کچھ باتیں یہ بیان کر دوں، علمی باتیں ہیں، ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس آیت کو کسی تفسیری کتاب میں پڑھے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے کوئی کچمبر بن جائے اور آیت ہی نہ سمجھ میں آ جائے. کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے کہ مفسر کا یہ کام ہوتا ہے کہ ساری باتیں لا کر رکھ دے. جیسا اس سے پہلے کے درس میں نے کہا تھا کہ مفسرین محدثین کا کام یہ ہے کہ بات کو بیان کر دیتے ہیں، جو ان کی کاوش، جو ان کی محنت سے انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی بات غلط ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، تو اس کو نیچے بیان کر دیتے ہیں. مگر ہمارے عام مسلمان جب جوش میں آ جاتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، جب ایسی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو نیچے کا حکم نہیں دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہی ان کے اندر آ جاتی ہے.
تو تفسیر کتابوں میں بھی بہت ساری روایتیں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اسرائیلی روایتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی آ جاتے ہیں، مگر اس کا حکم نیچے نہ دیکھنے کی وجہ سے اسرائیلی روایتوں کو موضوع اور من گھڑت اور ضعیف احادیث کو وہ صحیح سمجھ لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ میں سے پڑھ رہا ہو یا کوئی تفسیر پڑھ رہا ہو تو ہو سکتا ہے اس کے سے مغالطے آئیں کہ پچھلے دور میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے تعلق سے اور امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے، دونوں کے تعلق سے اتنی روایتیں لوگوں نے گھڑ دی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دبر سے کرنا جائز ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ کی طرف سے کہتے تھے کہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اپنی عورت کو دبر سے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایسی روایتیں ان گنت مل سکتی ہیں، ہے نا، مگر ہم نے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے دیکھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کئیوں فتاوے، یہاں تک کہ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، حرام، دبر سے جمع کرنا ہے حرام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہم نے اوپر ایک دو روایتیں ہم نے دیکھ لی، دوسرے صحابہ کی روایت دیکھ لی کہ یہ حرام ہے، اللہ تبارک اس کی طرف نگاہ کرم بھی نہ کرے گا، ملعون ہے۔ بہت ساری صحیح احادیث باتوں دلالت کرتی کہ وہ حرام ہے، پھر بھی ان دو بزرگوں تعلق سے آپ کو بہت ساری باتیں ایسی ملیں گی عربی متن کے ساتھ کہ انہوں نے جائز قرار دیا، جبکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں سلف صالحین، سلف یعنی وہ بہترین لوگ، وہ صلحاء، وہ نیک لوگ جو ہم سے پہلے وہ گزرے ہیں، جو دین کے تعلق سے ایماندار تھے، خائن نہیں تھے، ان کی فہرست بیان کر رہا ہوں۔ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور ان کے شاگرد اور ان کے سارے ساتھی، اور سعید بن مسیب، ابو سلمہ، اکرمہ، طاؤوس، عطا، سعید بن جبیر اور عروہ بن زبیر، مجاہد بن جبر، حسن وغیرہ رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے سلف صالحین سب کے سب اسے حرام کہتے تھے، دبر میں جمع کرنے کو سب کے سب اس کو حرام کہتے تھے، اور اس بارے میں سخت تشدد اختیار کرتے تھے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ بتائیے اتنی فہرست میں نے بیان کی، اس میں تابعین عظام جسے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں ان کا تذکرہ ہے، ان سب نے اس تعلق سے حرام کا فتویٰ دیا کہ یہ کام حرام ہے۔ تو گویا کہ ان کے ناموں کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ بیان کر دے، کوئی ضعیف موضوع روایت پیش کر دے تو اس شخص کی باتوں میں نہ آئے، مغالطے میں نہ آئے، دبر میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ آئیے آخری حدیث صحیح بخاری کی ایک حدیث یہ دیکھتے ہوئے چلیں، اس مسئلے کے تعلق سے، ان کے میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ اکثر مسلمانوں کو، اکثر نوجوان تو کیا حضرات جو جن کی بیویاں ہیں زندہ، ان کو بھی معلوم نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو، کہ عورت سے جمع کس طرح کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے، کون سی دعا پڑھنے کے لیے کہا ہے، علم ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ، آپ نے کہا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرنے کی نیت کرے، جمع کرنے کے لیے اس کے قریب جائے اور اس کی شرمگاہ میں دخول کرنے کا ارادہ کرے تو کیا کہے، قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ دخول کرنے کی جب باری آئے، آدمی کی شرمگاہ اور اس کی شرمگاہ میں داخل کرنے کی باری آئے تو کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعا پڑھو، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ دیکھیے انسان اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تب بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ غلیظ اور گندا کام نہیں ہے، یہ ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، عبادت بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو عبادت قرار دیا، عبادت نہیں، عبادت وہ ہے اس کو اللہ اس کے رسول نے کہا کہ یہ عبادت، جیسے نماز کے تعلق سے کہا، روزے کے تعلق سے، عبادتوں میں بیوی کے ساتھ جمع کرنے ثواب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا اس میں، کیونکہ اگر اس کے برخلاف اگر کسی غیر محرم کے ساتھ اگر مبتلا ہو تو گناہ ملتا ہے، اسی طرح یہاں ثواب ملتا ہے۔ تو کہا تو جب جمع کرنے کا ارادہ کرے تو کیا کہے، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی تو شیطان اور اس کے شر سے بچا جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی اولاد،
معلوم ہوا کہ جمعہ کے وقت اولاد کی نیت رکھنا چاہیے. اسی طرح آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّهُ أَن يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا، اگر ان کی تقدیر میں اس عمل میں اگر کچھ لکھا ہوا ہے، ولدن کوئی اولاد لکھی ہوئی ہے، فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا، تو اگر وہ اولاد پیدا ہوگی تو شیطان اس کو کبھی نہیں چھیڑے گا، کبھی کسی قسم کا نقصان نہیں دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے. صحیح بخاری کی حدیث. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا گارنٹی دے رہے؟ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے اگر جمع کرے تو شیطان اس اولاد کو جو اس کے بعد حمل ٹھہرے گی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ کام نہیں کرنے ہی کی وجہ سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کو جو کہ دونوں کا حق ہے، ضروری ہے، تب بھی سالوں سال دونوں کو مزہ نہیں آتا. کیوں؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس طریقے کا استعمال نہیں کرتے ہیں. سالوں کی پہلے کی بات ہے، ایک حضرت میرے پاس آئے، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے، صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو اسلام کہاں ہے اور مسلمان کہاں جا رہے ہیں. عمر ہو گئی ہے، حضرت کی عمر ہو گئی ہے، برائے نام داڑھی ہے. بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میرے ساتھ کہ اپنی بیوی سے جب جمع کرتا ہوں تو اتنا مزہ نہیں آتا، میں کسی غیر عورت کے صرف گلا ہی پکڑتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. دیکھیے حضرت عمر ہو گئی اور میرے آگے ایسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے صحیح طریقہ استعمال کرتا تو صحیح جگہ بھی مزہ بھی آتا. صحیح طریقے کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے شیطان غلط جگہ مزہ دکھائیں گے اور اصل جگہ پہ ہوا نکال دے گا. کوئی کام بننے والا نہیں. بہرحال اسلام ہمیں بہت بہترین تعلیم دیتا ہے اور بہت صحیح مسائل اسلام ہمیں بیان کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے صحیح مسائل کو سمجھنے اور انہیں پڑھنے، ان کا علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.